لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد العمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال علي بن الحسين عليهم السلام مسكين ابن آدم له في كل يوم 3 مصاعب لا يعتبر بواحد منهن ولو اعتبر لحانت عليه المصاعب وعمر دنيا صلوات على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. Respected Mu'mineen, tonight is the 25th of Muharram and is the day of shahadat of our fourth Imam, Hazrat Imam zainul Abedeen alayhi salatu wassalam. اللهم صل على محمد وآل محمد. That's why I thought it's better to mention the one of the hadith of our fourth Imam. This hadith says, Imam says, Miskino ibn Adam. Our fourth Imam says, Miskino ibn Adam. The son of Adam is miskin and indigent and poor. Why he is poor? Lahu fi kulli yawmin 3 masa'ib. He has to face daily 3 masa'ib. 3 calamities he has to face daily. La ya'tabiru bi wahidin minhunna walau i'tabara lahanat alayhi al-masa'ib. He faced daily 3 masa'ib, 3 calamity, but he doesn't take ibrat and lesson from them. If you had taken the ibrat from one of them, it will good for him, but he doesn't take. So in a result, i'tabara salawat Muhammad wa ala Muhammad. So he has to face daily 3 masa'ib and he doesn't take a lesson. The first masa'ib Imam says his life is decreasing day by day. The time is not compensated. The mal and wealth is compensated. But his wealth can become okay if he lost in a business, in a shop, in a daftar, in an office. He can do hard work in future and he can compensate. But the life, if he passes away, our every day, every hour, every second, every moment, it cannot be compensated. As a human being, all of us, daily we have given 24 hours. Either we are rich or poor, men or women, gharib or amir, elder or younger, no difference. All of us, we are granted 24 hours daily. So our time is very important.
Quran says in Surah Mu'mineen, one of the sign of Mu'mineen, they take care of their time. Quran says, وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. Who are Mu'mineen? We want to be a mu'min. So Quran says, وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضِينَ. The one sign of Mu'min is they turn away from the lagh thing, from the vain talk. From the vain talk. And the same ayat has been repeated in Surah Mudassir, when the people of Jannah will ask from the people of Jahannam that we are in the ni'mat of Allah subhanahu wa ta'ala, we are in Jannat, but why you are in Jahannam? So they have mentioned the so many things, but the one thing which they have mentioned, they say, وَكُنَّا نَخُوزُ مَعَ الْخَائِزِينَ. The Surah Mudassir. We used to sit with the vain talker. Where we saw the people are gathering, we don't know what they are talking, just we sit and spend our time. We waste our time. وَكُنَّا نَخُوزُ مَعَ الْخَائِزِينَ. So the people of Jahannam, they will tell the reason. One of the reasons we wasted our time in the world. So Imam says, the time is not compensated. The mal and wealth is compensated. If a person lost in his business, he can do hard work, he can go to the expert and ask some advice and suggestion. So he can do something else. But when the time has wasted, the time cannot be compensated. Salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. In one of the hadiths, you say in the Nahjul Balagha, our first Imam, Hazrat Imam Ali alayhi salam, he says, for a moment there are 3 times, 3 sa'at in a day. And as a moment, we should divide our time, our 24-hour, our day in 3 parts, 3 equal parts. In Nahjul Balagha, Imam says one of the saying, you can see. Alhamdulillah, some mu'minin, they are reading Nahjul Balagha, so they can understand more better. What Imam says, just divide your day in a 3 parts. 1 part for the supplication, for the ibadat of Allah subhanahu wa ta'ala. Who is your nurturer? Who is your creator? So just fix 1 part of your life, 1 part of your day, and 8 3 24, 8 24. So at least 8 hours, not 8 hours, okay. Just Imam said, in a few minutes, few hours, few moments must be special for your creator, who is your Khaliq, who is your nurturer, who is omnipotent, who is omniscient, Qadir Mutlaq. So 1 part of your life, 1 part of your day should be special for your creator, for your Khaliq. And the second, for the rizq halal. Even this is ibadah. Some people think that sitting in the masjid, just sitting on the musalla, just reading the Quran, this is ibadah. No. Imam said just the 1 part of your day, it must be special for the rizq halal. Inshallah, I'll talk to you on it. Rizq halal. And the third this is very important, for the halal and permissible entertainment. Allahu Akbar. Halal entertainment. So many people, they say, no, I am mu'min, just sit in the house and go to the masjid and finish. No entertainment, no. Jaiz entertainment is very important. Jaiz entertainment, halal tafri. Just take your wife, take your children to any park, any friend house. Because in Nahjul Balagha, Imam says, as our body get tired, our quloob tamullul abdan, जिस तरह से बदन थकता है उसी तरीके से tamullul quloob, our hearts even get tired, fed up. Daily one routine. Just go for the ziyarah, to visit for your friend, to visit your mother, just talk to the friend, voice call, video call, so many things. So Imam says in Nahjul Balagha, a mu'min, the sign of mu'min, he divides his time, his day into 3 parts. 1 for his nurturer, for his Khaliq, for his creator. 2nd for to earn the rizq halal, to bring the rizq halal for his wife and for his kids. And the 3rd is for the jaiz and halal entertainment. Salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Imam Sadiq alayhi salam, our 6th Imam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Had
a one companion, his name is Unwane Basari, old person, maybe more than 90 years. When he approached to Imam, more than 90 years, just he sat near Imam As, he wanted any advice, something Nasaya and Mawaiz. Imam told him. When he was sitting, when he finished with Imam said, okay, go back because I have family, I have my Lord. Very nice hadith it is. If you get time, you can read it. Hadith Unwane Basari. In this hadith, Imam Ja'far Sadiq had mentioned the importance of time. Imam said, just go back. He was old, more than 90 years. But Imam said, okay, you got Nasaya, you said to do some nasihat, some admonish to me, I have given to you. Now you should go back because I have family, I have my Lord, my Allah, my Creator. I have some special time with Him, with my family, with my Lord. So Imam said this openly to him. On the other hand, you can see our great scholar like Imam Khomeini, like Abu Rihane Biruni. Abu Rihane Biruni, who is he? He is a very famous thinker, very famous philosopher, contemporary of Abu Ali Sina, same time. Abu Ali Sina and Abu Rihane Biruni. Abu Rihane Biruni, he got sick. He was on his bed. According to the narrator, when one of his friends visited him, just for the ayadas, how he is, then Abu Rihane Biruni started asking some masla. Here I want to open the one bracket. Abu Rihane Biruni started asking one masla, one Islamic law, which he didn't know. Then his friend said to him, you are going to die. It's your last time. It's not a time to ask a masla in Islamic rule. He said, it is better I should know this masla, know this Islamic rule, and I die without knowing this masla. He said, this is better to know this masla Islamic rule and then die. But I said, I want to open one bracket. So many, all of us, alhamdulillah, we have this masjid. We have good center. An alim and a student like me, we are here. So many people, I know they don't know so many things regarding the basic masail of wuzu and ghusl and tayammum and namaz. So it's our duty, is wajib for us to know the masail which we face daily. The masail of ghusl, the masail of wuzu and tayammum, the namaz. So Abu Rihane Biruni, see, the last time even he asked his friend, just tell me this masla. And the masla, the rule was told to him, and his friend said, as soon as came out from his house, the woman of his house started crying. Then I thought he passed away. So from cradle till death, Prophet said, seek knowledge from cradle min al-mahd ila al-lahid. So Imam says, one of the big musibah, our time is going on. We are being carried. See, in Najib al-Qasim, Imam says, people are sleeping. People are sleeping. An-nasu ni'amun, Najib al-Qasim, kalmat ke saath. An-nasu ni'amun. People are sleeping. But their safar, their traveling is continued. They are being carried. They are being carried. Oh, last year I was 20. After few, oh, I am 30 now. Oh, I am 40 now. Oh, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. What happened, bhai? Inna lillahi. So one of the musibat, Imam said, just to take our time. Salawat Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. And the second musibat, Imam says, our Imam Sajjad says, our fourth Imam says, that he has given the risk. Risk halal. If it is risk halal, then in risk halal there is a hisab and account. He has to tell, he has to reply in front of Allah subhanahu wa ta'ala on the day of Qiyamah, where you have spent your money. But if na'uz billah, if the risk is haram, that time he will be punished on day of Qiyamah. He will be punished on day of Qiyamah. In both situations. If the risk is halal, that time he has to reply, he has to take account.
he has to give hisab and kitab where you spend your money. And if the risk is haram, na'uz billah, that time he has to face the punishment of Allah subhanahu wa ta'ala. And the risk halal is very, very important. And the faqr and poverty is condemned in Islam. Our first Imam Ali alayhi salam, he says in Najul Balagha, al-faqru mawtul akbar, Allahu akbar. The faqr and poverty is a biggest death, living death. Al-faqru mawtul akbar. And our Prophet says the similar hadith regarding knowledge even has said, talabul ilm, and same he has said for the risk even, talabul halal farizatun ala kulli muslimin wa muslima. Seeking risk halal is a fariza and duty for all Muslim and Muslim women and men. Talabul halal, even this is duty, this is fariza of every Muslim. Talabul halal farizatun ala kulli muslimin and muslima. And another hadith, our Rasul says, Mal'oon Allahu Akbar. Listen to me carefully. Mal'oon, in curse be upon him, man alqa rasahu ala nas, who put his burden of his life on other shoulders. Mal'oon, wo shakhs mal'oon hai. Man alqa kallahu, kalla yani burden of the life. Apna boj, apni zindagi ka wazan. मलऊन मन अलका कल्लहु वलन नास, वो शख्स मलऊन है जो अपनी जिंदगी का बोझ किसी और पर डाल दे, किसी और पर डाल दे. तो इसके halal is very, very important. See, our Aimma, they have given the example, they have given the best misal, they are best ideal for us. Our fifth Imam, the son of Imam zainul alayhi salam, he is working in a farm. The sun is scorching, hot day. And the one of the person who was not Shia, he started taunting Imam alayhi salam. His name was Muhammad bin Munkadir. Muhammad bin Munkadir said to Imam alayhi salam, you are an Imam of Shia. You are working in a farm. The sun is scorching, hot day, and you are sweating profusely. Pasine sharabor ho rahe hain aap. If you die in this state, you are earning the dunya of this world. That time, what you will reply to Allah subhanahu wa ta'ala? How nice Imam alayhi salam replied to him. Imam said, you are wrong. If you don't earn, I have family. I have my kids, my children. If I don't work that time, I have to rely, I have to depend for my risk halal to a person like you, who going to fill the expenses of my family. That time, Imam said, if I die in this state, that time my death will be death of ibadat. Allahu Akbar. अगर इस हालत में मुझे मौत आ गई, तो मौत इबादत की मौत होगी. सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर. And another thing is said, when the Saad Ansari, after the Jang Tabuk, when Saad Ansari came to meet our Prophet, Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Rawaya says, when he shook hands with Prophet realized, Prophet felt the bristle on his hand, in his hand. Then the Prophet asked, what you do? He said, I have big family. I have to work for my family to earn the rizq halal. Saad Ansari said to Prophet, that's why I have bristle, because of the hard working, I have bristle and this in my hand. Then Rawaya says, Prophet qabbala yadahu. Then Prophet kissed on his hand and said, waqala hadha yadun la yamassuha an-nar. This is a hand on the which hellfire will not kiss it, will not touch it. This is the barakat and importance of rizq halal. Salawat bar Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala.
The third musibat which Imam has mentioned in this hadith, that is, as a son of Adam, we are being closer to the akhirat, our hereafter, to the akhirat. But we don't know we are being closer to the Jannat or Jahannam. Jannat or Jahannam. So Imam says is a world for to prepare ourselves for akhirat. Ad-dunya mazratul akhirah. This world is a mazra and form of akhirat. So tonight is the night of shahadat, our fourth Imam. Just let's talk little bit regarding his life, what he did after the tragedy of Karbala. At least Imam did three important work after the tragedy of Karbala. The one of the work was done by Imam, that is propagation of tragedy of Karbala. Whenever he saw water and food, he said, Qutila ibn Rasulullah atashana, Qutila ibn Rasulullah ja'aya. Rasulullah का फर्जंद प्यासा शहीद कर दिया गया, फर्जंद रसूल खुदा भूखा शहीद कर दिया. Whenever he saw water, and whenever he saw a butcher going to slaughter the sheep, an animal and camel, he used to ask, did you give it water? And they said, O Imam, it's our habit, before slaughtering we give the water to the animal. That time he used to face Karbala, oh my father, you had been killed without water. This is the first work of Imam, first task of Imam, propagation of Karbala after the death and shahadat of Imam Husain. The second work, the second task which was done by Imam, that is tarbiyat of shagird, upbringing the student. This is the second work which was done by Imam after the tragedy of Karbala. And one of the famous Sahabi, one of the famous student, Abu Hamza Somali. Regarding Abu Hamza Somali, we have so many talks, and Imam taught him very long dua, and which is found in Sahifa Sajjadiya. You can see Dua Abu Hamza Somali, long dua it is. And the third work which was done by Imam after a day of shahadat of his father, that is to teaching the Islam in the way of dua. Teaching the dua. So, in our books, so many du'as and supplication which we have from our fourth Imam. See, Ziyarat Amnullah. This is very famous ziyarat. Imam Baqir Islam says, my father, Imam Sajjad, he took my hand and he took me on the grave of my father, my grandfather, Hazrat al-Islam. That time he taught me this ziyarat. Ziyarat Amnullah. Very nice ziyarat. And this is a single ziyarat which you can read in a shrine of any Imam. Just you have to change the name. Assalamu alayka ya Amir Mu'mineen. If you go to Imam Raza house, Imam Raza shrine, you can read Assalamu alayka Imam Raza. If you go to Baqi, you can read Assalamu alayka Imam Hasan. If you go to Kazman, you can say Imam Assalamu alayka ya Bab al-Hawaj, Assalamu alayka ya Bab al-Hasan. This ziyarat you can read any place, any shrine. Ziyarat Aminullah, very nice ziyarat. In this ziyarat, at least 13 hajat we ask from Allah subhanahu wa ta'ala. 13 दुआएं हम मांगते हैं अल्लाह से. 13 hajat Imam has mentioned. So this is a very famous and very important ziyarat taught by our fourth Imam. Duae munajat khamsata ashar, 15 munajat in Sahifa Sajjadiya you can say. Munajat khamsata ashar. And another ziyarat you can see Sahifa Sajjadiya. Allah, more than 15 duas. Dua for children, dua for rain, dua for father, dua for the asking shelter of Allah subhanahu wa ta'ala from the punishment of Day of Judgment. More than 50 duas in Sahifa Sajjadiya, Sahifa Kamila. And Ayatollah Marashi says, when he gave this Sahifa Sajjadiya to that time of Dean of Al-Azhar University, so he said, may I would have got this book when I was young. काश मुझे किताब उस वक्त मिली होती
جب میں جوان تھا. یہ بھی ایک ٹاپک ہے مجلس کا کہ امام کی دعاؤں کو بیان کیا جائے. 54 دعائیں ہیں. تو یہ امام کا تیسرا کام تھا کہ امام نے جو ہے دعاؤں کے ذریعے سے مختلف دعائیں امام نے ہم کو تعلیم کی. کتنی زیادہ دعائیں ہیں. صحیفہ سجادیہ دیکھیں آپ, 15 میں نے عرض کیا, امین اللہ زیادہ امین اللہ. تو امام کے 3 کام. سب سے پہلا کام کہ آپ نے جو ہے کربلا کو زندہ رکھا. جناب زینب کے خطبے نہ ہوتے, امام سجاد کے خطبے نہ ہوتے تو کربلا میں رہ جاتی. کیونکہ یزید نے یہی پروپیگنڈا کیا تھا, یہی تبلیغ کی تھی کہ ایک خروج کرنے والوں نے, کچھ ریبیلینس ہیں جنہوں نے خروج کیا ہے حکومت وقت کے خلاف, لہذا حکومت وقت کے خلاف جو ہے جو آدمی خروج کرے اسے سزا ملنا چاہیے. یہ تبلیغ کی گئی تھی. بس عزیزوں, آج شب شہادت ہے. چند جملے آپ مصائب کو سماعت فرمائیں. یہ امام کربلا میں, اللہ اکبر, امام کئے سال کے تھے؟ 38 میں آپ کی ولادت ہے. کربلا کا واقعہ محرم یعنی پہلا مہینہ سن 61 ہجری. 38 اور 60 22 سال کا جوان. اللہ اکبر. جب ہم سوچتے ہیں کیا امام کوئی بوڑھے تھے کربلا میں؟ یہ واقعہ کربلا کے بعد راوی کہتا ہے امام کی داڑھی سفید ہو گئی تھی. اللہ, امام کی داڑھی سفید ہو چکی تھی. محمد حنفیہ نے امام کو نہیں پہچانا. جب کوفے میں آپ کو لایا گیا, جناب مختار نے آپ کو نہیں پہچانا کہ 22 سال کا جوان اس طرح سے داڑھی سفید, سر کے بال سفید. یہ مصائب کربلا تھے جنہوں نے امام کو بوڑھا کر دیا تھا. جب بھی میں نے عرض کیا کہ امام کا کام تھا کہ امام تبلیغ کرتے تھے کربلا کے. جب بھی پانی کو دیکھتے تھے امام کہتے تھے قتلا ابن رسول اللہ تشانا, ہائے فرزند رسول خدا, پیاسا شہید کر دیا گیا. قتلا ابن رسول اللہ جایا, ہائے فرزند رسول خدا, بھوکا شہید کر دیا گیا. راوی آیا, آپ کے ذہن متوجہ ہو گئے, اجمل اللہ, خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے. منحال آتے ہیں, مولا کب تک کے گریہ کیجئے گا, کب تک کے گریہ کیجئے گا. تو امام نے سورہ یوسف کی آیت پڑھی, یا اسف علی یوسف وَبْيَزَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ وَهُوَ كَظِيمٌ. ہائے افسوس یوسف. جناب یعقوب کہہ رہے ہیں ہائے افسوس یوسف. اور یہاں تک کہ اتنا گریہ کیا, قرآن کہہ رہا ہے وَبْيَزَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ, آپ کی آنکھیں روتے روتے سفید ہو گئی. اے منحال, یعقوب کے 11 بیٹے تھے, ایک بیٹا یوسف گم ہو گیا. جانتے تھے زندہ ہے لیکن اب نظروں سے اوجھل ہو گیا, نظروں سے غائب ہو گیا, اس کو دیکھ نہیں سکتے تھے. تو اتنا روئے یہاں تک کہ آپ نابینا ہو گئے, آپ کی آنکھیں سفید ہو گئی. ارے میں کیوں کرنا گریہ کروں؟ ایک دوپہر میں میرے 18 بنی ہاشم شہید کر دیے گئے. میں کیسے گریہ نہ کروں؟ میرے ایک دوپہر میں 18 بنی ہاشم شہید کر دیے گئے. اب منحال نے کہا مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے. امام بے قرار ہو گئے. اے منحال, تم نے انصاف نہ کیا. یقیناً شہادت ہماری میراث ہے, لیکن کیا بھی یہ بھی میراث ہے کہ بعد شہادت خیموں میں آگ لگائی جائے, پھپھیوں کو دریا بدیا پھرایا جائے, منادی کی ندا ہو, اے کوفہ و شام کے رہنے والوں, آؤ تماشا دیکھو, یہ رسول کی بیٹیاں ہیں, یہ علی زادیاں ہیں جنہیں دیار بدیار پھرایا جا رہا ہے. اللہ اکبر. منحال سے امام نے کہا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ میں کیوں کرنا گریہ کروں؟ میں کیوں کر خون کے آنسو نہ رہوں؟ امام سے جب کسی نے سوال کیا مولا یہ بتائیے کہ آپ کے اوپر سب سے زیادہ مصائب کہاں پڑے, تو امام یہی کہتے تھے الشام. ارے سب سے زیادہ مصائب ہمیں شام کے میں پڑے. ایسے کون سے مصائب تھے؟ امام بیان کرتے ہیں جب ہمیں شام لے جایا گیا نا, تو ہمیں شام کے جو شہر تھا اس کے دروازے پر روک دیا گیا. عزیز و مصاب ہوں گے انشاءاللہ, گریے میں کوئی کمی نہ کیجیے گا. شام کے دروازے پہ ہمیں روک دیا گیا. جب میں نے سوال کیا کہ ہمیں کیوں روکا گیا ہے, تو جواب دیا گیا ابھی شہر کو سجایا جا رہا ہے,
ابھی شہر کو سجایا جا رہا ہے، ابھی شہر کی تزئین کاری کی جا رہی ہے۔ روایت کے مطابق اس قافلے کو 24 گھنٹے شام کے باہر روکا گیا۔ اللہ اکبر، لو شام کو سجا دیا گیا، اور اس کے بعد جیسے ہی اس قافلے کو شام کے اندر داخل کیا گیا، شام کی عورتیں اپنی اپنی چھتوں سے، اپنے اپنے گھروں سے امام کے اوپر، اس قافلے کے اوپر پتھر برسا رہی ہیں، آگ برسا رہی ہیں۔ روایت کہتی ہے ایک مرتبہ ایک جلتا ہوا انگارہ آ کے امام کے سر پر گرا۔ امام کہتے ہیں ہائے میری مجبوری، میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، انگارہ میرے سر پر گرا، میرا سر جلتا رہا لیکن میں اس انگارے کو ہٹا نہ سکا، میرا سر جلتا رہا، میں اس انگارے کو ہٹا نہ سکا۔ لو عزیزو، امام اور یہ قافلہ امام کے ساتھ دربار وہاں شام میں پہنچتا ہے۔ یہ مناظر شام ہیں، یہ شام کے بازار کا منظر ہے۔ اور اس کے بعد روایت کہتی ہے کہ جب دربار شام کی نوبت آئی، ابھی بازار شام میں ہیں، دربار کے اندر داخل نہیں ہوئے ہیں، یہاں پر روایت بتاتی ہے ایک مرتبہ علی کی بیٹی کو جلال آ گیا، فاطمہ کی بیٹی کو جلال آ گیا، زینب کبریٰ کو جلال آ گیا۔ کہا ہم اس دربار میں نہیں جائیں گے، ہم اس شرابی کے دربار میں نہ جائیں گے۔ امام سجاد نے کہا اے پھوپھی اماں، دربار میں چلی جائیے، ذرا بھائی بابا کے سر کی طرف نگاہ کیجئے۔ اب جو سجاد نے بابا کے سر کی طرف دیکھا حسین کے سر سے اشک رواں ہیں۔ اے بہن زینب، مصلحت خدا یہی ہے کہ دربار میں اسی طریقے سے چلی جاؤ۔ اے بہن زینب، مصلحت خدا یہی ہے کہ دربار میں اسی طریقے سے چلی جاؤ۔ لو عزیزوں، روایت کے مطابق 700 کرسی نشین ہیں وہ زینب جس کے سر کو کبھی آسمان نے نہ دیکھا، کبھی سورج نے دیکھا، وہ اس طریقے سے بے چادر یزید کے نجس دربار میں جاتی ہے۔ ایک مرتبہ یزید کے پاس ایک تشت طلا لایا جاتا ہے۔ اس تشت کے اندر کیا ہے عزیزوں؟ جب کپڑا ہٹایا گیا تو دیکھا گیا اس تشت کے اندر حسین کا کٹا ہوا سر ہے، وہ یزید ملعون کے پاس لا کر رکھا گیا۔ یزید کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ ایک مرتبہ عزیزوں غضب ہو گیا، یزید نے اس چھڑی سے امام کے لبہائے مبارک کو اذیت کرنا شروع کر دیا، بے حرمتی کرنا شروع کر دی۔ زینب تڑپ گئی، اے یزید یہ کیا کرتا ہے؟ ارے یہ وہ ہونٹ ہے جس پر رسول خدا بوسہ دیا کرتے تھے، ارے یہ وہ ہونٹ ہیں جن کے اوپر رسول خدا بوسہ دیا کرتے تھے۔ بس عزیزو، مجلس تمام ہے، امام کی شہادت کی شب ہے۔ خدا لعنت کرے حشام ابن عبد الملک کے اوپر جس نے آپ کو زہر دیا، آپ کی شہادت زہر کے ذریعے سے ہوئی، لیکن میں کہوں گا یا امام آپ کی شہادت ہوئی، لیکن اس سے پہلے یہ سماعت فرما لے کہ امام کی شہادت کے بعد امام کی وہ اٹھنی جس کے اوپر امام نے 22 حج کیے تھے، روایت کے مطابق امام کی وہ اٹھنی جس کو پر امام نے 22 حج کیے تھے، وہ آپ کی قبر کے پاس جاتی ہے اور جانے کے بعد اپنا سر پٹک کر وہیں جان دے دیتی ہے۔ میں کہوں گا یا امام آپ نے اس اٹھنی کے اوپر 22 حج کیے لیکن کبھی بھی اسے ایک مرتبہ ایک تعزیانہ نہ مارا۔ ہائے کس طرح سے آپ نے بعد کربلا برداشت کیا ہوگا کہ آپ کی پھوپھیوں کو شمر ملعون خولی جو ہے دروں سے اذیت پہنچا رہا ہے، آپ کی بہن سکینہ کے رخساروں پر تماچے مارے جا رہے ہیں، سکینہ کی لہوں سے خون جاری ہے، وہ گوشوارے جو آپ کے بابا نے پہنائے تھے تماچے مار کے چھینے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، امام کی اٹھنی نے جان دے دی، امام نے کبھی اس کو ایک تعزیانہ نہ مارا۔ لو عزیزو، مجلس تمام ہے، تاریخ میں کچھ ایسے غسل دینے والے ملتے ہیں جو غسل دیتے وقت چیخ مار کے روئے ہیں۔ ان میں سے ایک غسل دینے والے ہمارے 5ویں امام محمد باقر بھی ہیں۔ ایک مرتبہ جب امام کو غسل دیتے ہیں تو ایک مرتبہ چیخ مار کے روتے ہیں۔ جب سوال کرنے والے نے سوال کیا، اے مولا آپ کیوں چیخ مار کر روئے؟ امام نے فرمایا، ہائے میرا بابا،
حسین کو واقع کربلا کو 35 سال گزر گئے، امام کی گردن پر ابھی بھی توق خاردار کے نشان تھے، زخموں کے نشان تھے، جس کو دیکھ کر امام باقر برداشت نہ کر سکے اور چیخ مار کر رونے لگے۔ میں کہوں گا یا امام، گستاخی معاف، آپ نے صرف زخموں کے نشان دیکھے تو آپ برداشت نہ کر سکے۔ آئیے 11 محرم کو، آپ ہی کے بابا ہیں، ہماریا تیار ہیں، لیکن ہماریا بے کجاواں ہیں، تمام شہداء کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ پھوپھی اماں نے دیکھا، اے بیٹا سید سجاد، کیا تم بھی جان کھو دو گے؟ امام نے کہا، اے پھوپھی اماں، آپ نہیں دیکھتی، ان ظالموں نے اپنے کشتہ نجس کو دفنا دیا، لیکن میرے بابا کا لاشا اسی طرح بے گور و کفن جلتی زمین پر پڑا ہوا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنقَلَبٍ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ بار الہ ہمارے ذکر خیر کو قبول فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضے کو ادا فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بیمار ان کو شفا عنایت فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، اور علماء اعلام کا سایہ سروں پر باقی رکھ، پرچم کفر نفاق کو سرنگو فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کے امام کے امان انصار میں شمار فرما۔ ماتم حسین ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید لا فرما کر افتخار صاحب کی روح کو سال فرما دیں، اور تمام مرحومین جو آپ کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔